أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں قوما ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم جن کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا جن کے آبا کو فہم غافلون بس وہ غفلت میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، یا مشرکین کو یہ بتانا مقصود ہے جس منذر کے آپ انتظار میں تھے۔ سورۃ فاطر کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک منذر کے انتظار میں تھے کہ کوئی ڈرانے والا آئے ہمارے پاس، ہم باقی امتوں سے، باقی قوموں سے زیادہ پیروی کریں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وَأَهْدَى مِنْ إِحْدِى الْأُمَمِ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر یہی فرما رہے ہیں وہ ڈرانے والا آ چکا، ابھی بات ماننی چاہیے اس کی۔ دوسرا مقصد اس آیت مبارکہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ کہ اس قرآن کے ذریعے آپ علیہ السلام لوگوں کو ڈرائیں۔ ما انذر آباؤہم ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ یہاں پہ اس آیت کے اندر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ سورۃ فاطر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ ہو۔ اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں ڈرانے والا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا موجود ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ جن کے آبا کو نہیں ڈرائے گا، مطلب یہ ہے کہ ان کے آبا میں کوئی منذر نہیں تھا، ڈرانے والا نہیں تھا۔ دونوں آیتوں کے اندر تضاد نظر آ رہا ہے، تعارض نظر آ رہا ہے، اختلاف نظر آ رہا ہے۔ تو اس تعارض کو کس طرح دور کریں گے؟ وہ اس طرح کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ سے مراد یہ ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو۔ مطلب کیا کہ وہ نبی کی شکل میں ڈرانے والا ہو، خواہ وہ کسی امتی کی شکل میں، کسی متبع سنت کی شکل میں کوئی ڈرانے والا ہو۔ مشرکین مکہ میں جو ڈرانے والے تو تھے، نبی نہیں تھا، وگرنہ آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں زید بن عمر بن نفیل جو ہیں وہ توحید پرست تھے، اور اس طرح باقی بھی کئی حضرات تھے جو توحید پرست تھے، وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، لیکن ان کے لیے کوئی مستقل نبی نہیں تھا اس قوم کے اندر۔ باقی جس طرح عرب والوں میں کوئی مستقل نبی نہیں تھا، جس طرح بنی اسرائیل کے اندر اتنے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری ہوا، ان کے اندر یہ سلسلہ نہیں تھا، اس لیے ما انذر آباؤہم کہا گیا، وگرنہ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا موجود ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ پچھلی آیت کے اندر وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کا مطلب یہ ہے کہ ڈرانے والا عام، چاہے وہ نبی ہو چاہے امتی ہو۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ میں جو نفی کی گئی ہے منذر کی، وہ نبی کی نفی کی گئی ہے کہ اس میں کوئی نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے، اور ایک دوسرا تعارض جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ الی کافۃ للناس تمام انسانیت کے لیے نبی ہیں، تمام زمانوں کے لیے بھی نبی ہیں، آئندہ جتنے زمانے بھی ہیں ان تمام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ تمام جہانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اس آیت کے اندر لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے آبا کو ڈرایا نہیں گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صرف امیوں کے
اور یہ جو مشرکین عرب والے جو لوگ ہیں ان کے لیے نبی ہیں. آپ یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے نبی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے آبا کو تو ڈرائے گئے. تو دونوں آیتوں کے اندر بظاہر تعارض ہے. ایک میں ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، اور دوسرے میں ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نبی ہیں جن کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا. تو جب یہ بات مانیں گے تو مطلب یہ ہوگا آپ یہودیوں کے لیے نبی نہیں ہیں، عیسائیوں کے لیے نبی نہیں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے آپ نبی تمام لوگوں کے لیے ہیں، چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، جو بھی ہو. صرف فرق اتنا ہے کہ یہودیوں کے اندر پہلے طبقے کو تو ڈرایا گیا ہے، پہلے طبقے کے اندر تو نبی گزرے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو بنی اسرائیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ درمیان میں بن رہا حضور علیہ السلام تک، یہ تقریباً 600 یا اس سے زیادہ سال کا عرصہ بنتا ہے. تو یہ آخری جو آبا ہیں ان کو نہیں ڈرایا گیا. جب آخری آبا کو نہیں ڈرایا گیا تو اس میں یہودیوں کے آخری آبا کو بھی نہیں ڈرایا گیا، عیسائیوں کی بھی آخری آبا کو نہیں ڈرایا گیا. تو تمام کے تمام یہودیت عیسائیت گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی. جب گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی عدم انذار کی وجہ سے، تو حضور نے کو بھیجا گیا تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کو نہیں ڈرایا گیا. تو گمراہی جو بھی گمراہ ہوا ہے اس کو ڈرانا حضور علیہ السلام کا کیا کام ہے. وہ یہودی بھی ہیں، وہ عیسائی بھی ہیں، اور اس میں اہل عرب تمام کے تمام کیا ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں. ڈرانا کس سے تھا؟ قرآن مجید خود ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ اور یہ بات کہ آپ ایسی قوم کی طرح مبعوث ہوئے جن کو ڈرایا نہیں گیا. یہ اور بھی کئی آیات سے ثابت ہوتی ہے. سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 3 ہے لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک، اور اسی طرح سورۃ سبا کی آیت ہے وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. یہ تمام باتیں اس پر دلال کرتی ہیں کہ آخری زمانہ حضور علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ تھا جو تھا وہ نبیوں سے بالکل خالی کا تھا اور گمراہی اور ضلالت کا زمانہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں مبعوث ہوئے. فہم غافلون، وہ کیا ہیں؟ غفلت میں. کس بات سے غفلت میں ہیں؟ آخرت کے عذاب سے غفلت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور ہدایت سے کیا ہیں؟ غفلت میں ہیں. اس آیت مبارکہ کا ایک دوسرا معنی بھی علماء کرام نے کیا ہے، وہ یہ کیا ہے لتنذر قوما، آپ ایسی قوم کو ڈرائیں ما انذر آباؤہم. ما نافیہ نہیں ہے بلکہ ما یہاں پر موصولہ یا مصدریہ لیا ہے، تو اس وقت معنی ہوگا ما انذر آباؤہم، جن کے آبا و اجداد کو بھی ڈرایا گیا، جن کے آبا و اجداد کو بھی ڈرایا گیا. آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد کو بھی ڈرایا گیا. فہم غافلون، وہ غفلت میں ہیں. تو اس صورت میں وہ کس چیز سے غفلت میں ہیں؟ فہم غافلون انک لمن المرسلین، وہ آپ کی رسالت سے غفلت میں ہیں، آپ ان کو ڈرائیں. یا فہم غافلون اما انذر آباؤہم، وہ غفلت میں اس چیز سے، اس چیز کے ڈرانے سے جس چیز سے ان کے آبا کو ڈرایا گیا تھا، اس چیز کے ڈرانے سے وہ کیا ہیں؟ غفلت میں. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.